نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. حسن اخلاق کی دعا پڑھیے. دوسری دعا بھی المسئولیت، ذمہ داری، رسپانسبلٹی. ہر ذمہ داری ایک امانت ہے، اسی لیے ذمہ داری کا باب امانت کے فوراً بعد آیا ہے. یعنی امانت اور ذمہ داری ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور ہر ذمہ داری کو ٹھیک طرح ادا کرنا ضروری ہے. ذمہ داریاں چھوٹی بھی ہوتی ہیں اور بڑی بھی ہوتی ہیں. انسان کی اپنی ذات کے بارے میں بھی ہوتی ہیں، اپنے گھر والوں سے متعلق بھی ہوتی ہیں، خاندان سے متعلق ہوتی ہیں، اور اسی طرح ملک و ملت کے بارے میں بھی ہو سکتی ہیں. اسلام میں ہر شخص ذمہ دار ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر شخص نگران ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور راعن کا معنی ہوتا ہے چرواہا، گڈریا، شیپرڈ. جس طرح ایک شیپرڈ یا ایک گڈریا اپنی بھیڑوں یا بکریوں کے بارے میں ذمہ دار ہوتا ہے، ان کی حفاظت، ان کی خوراک، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، اور خاص طور پر ان کی حفاظت کا کام. اسی طرح ہر شخص کو اللہ تعالی نے جو بھی امانت سپرد کی ہے، خواہ وہ اس کی اپنی ذات ہو، خواہ اس کے بچے ہوں، یا اس کے دین کی ذمہ داری ہو، یا کسی کام یا پیشے سے متعلق ہو، جیسے کوئی تعلیم ہے، تدریس ہے، کوئی اور ہنر ہے، یعنی کسی بھی چیز سے متعلق جو ذمہ داری انسان پر عائد ہوتی ہے، اس ذمہ داری کو پورا پورا ادا کرنا، اس کو جاننا اور اس کی حفاظت کرنا، یہ دین کا حصہ ہے. احساس ذمہ داری انسان کے اندر سے اٹھتا ہے، اور انسان کوئی ذمہ داری اس وقت تک پوری نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر اس کا احساس نہ جاگے، وہ خود اس کو محسوس نہ کرے. مثلا مومن ہر آن اپنی نگرانی کرتا ہے. ہم اپنے دل کے لیے نگران ہیں، اپنی ذہن کے لیے، اپنی سوچوں کے لیے، اپنے خیالات کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنے ضمیر کی آواز کے لیے. یہ کون ذمہ دار ہے ان سب چیزوں کا؟ ہم کیا سوچتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، دل کی حالت کیا ہے، روحانی حالت کیا ہے، ایمانی حالت کیا ہے. اس کا احساس صرف ہمیں خود ہی ہو سکتا ہے. جب تک ہم اپنے ساتھ سچے نہ ہوں، اپنے ساتھ امانت دار نہ ہوں، اور اپنے دل کی اندر سے اٹھنے والی آواز کو خود نہ سن سکتے ہوں، اپنے ضمیر کی آواز کو خود نہ سنتے ہوں، تو کوئی باہر سے یہ ذمہ داری ادا کر نہیں سکتا. اپنے بارے میں بھی، اور اسی طرح اپنے بعد فوراً اپنے اہل خاندان، اپنے بچے، ان کی ضروریات، اور ضروریات میں صرف کھانے پینے کی ضروریات نہیں ہے، وہ بھی اپنی جگہ ایک ضرورت ہے، لیکن ان کی اخلاقی حالت، ان کی ایمانی حالت، اور پھر ان کی آخرت، اس کے بارے میں ہم ذمہ دار ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. گویا اپنے جسم کو، اپنے آپ کو آگ سے بچانا کس کی ذمہ داری؟ خود اپنی. اور صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی. تو اسلام میں ذمہ داری کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کلکم راعن، ہر مومن ذمہ دار، ہر شخص ذمہ دار، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال بھی کیا جائے گا، پوچھا بھی جائے گا کہ اس نے ذمہ داری کو صحیح طور پہ ادا کیا یا اس میں کوتاہی کی. ذمہ داری کی ادائیگی اس چیز کا نام نہیں کہ کوئی آپ کے سر پہ کھڑا ہے، آپ کو واچ کر رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو پش کر رہا ہے، آپ کو پوچھ رہا ہے. اس وقت تو آپ کام کر لیں، اور جب وہ آگے پیچھے ہو تو آپ بھی اپنا کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں. اس کا نام ذمہ داری کی ادائیگی نہیں ہے. ذمہ داری کی ادائیگی کس چیز کا نام ہے؟ کہ انسان اپنے اوپر خود محاسب ہو. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، کوئی آپ کو وقتی طور پہ جزا یا سزا دینے والا ہو یا نہ ہو، کوئی آپ کو اپریشیٹ کرنے والا ہو یا نہ ہو، جو کام آپ کے اوپر ہے وہ آپ ہی کے اوپر ہے، اور وہ آپ کو ہر صورت کرنا ہے. کاموں میں ٹال مٹول کرنا اور ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنا، آج کا کام کل پہ ڈالتے رہنا، یہ بد اخلاقی ہے، یہ حسن اخلاق نہیں، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. کیونکہ جو کام آپ کے لیے ہے وہ کوئی اور کر بھی دے تو آپ کی ذمہ داری نہیں پوری ہوتی، وہ آپ ہی کو کرنا ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھیے پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات آتی ہے، اور امانت ہی سے اس کا بھی تعلق ہے. مثلا اگر طہارت کا اہتمام کرنا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے، اپنی جسمانی صفائی، اپنی تمام ان چیزوں کی صفائی جو سنت سے ہمارے لیے ثابت ہے اور ہم پر لازم ہے، تو وہ آپ کو خود ہی کرنا ہے. نہ کوئی دیکھ سکتا، نہ کوئی آپ کو پوچھ سکتا ہے. پھر اسی طرح نماز کی ادائیگی، آپ اس میں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا نہیں پڑھ رہے، کیا صحیح سنت کے مطابق ادا کر رہے ہیں یا نہیں، آپ کو خود ہی دیکھنا اپنے آپ کو. کوئی اور آپ کے حصے کا کے نہیں کرے گا. آپ نماز میں خشوع خضوع کر رہے ہیں یا نہیں، کوئی اور نہیں کرے گا. آپ کی اپنی ذمہ داری اس کو مینٹین کرنا، اور اس کا حساب بھی آپ ہی سے ہوگا. اسی طرح روزے کی جو شرائط ہیں وہ پوری کی یا نہیں کی آپ نے، وہ آپ کی اپنی ذمہ داری، آپ ہی سے پوچھو گی، کسی اور سے نہیں ہوگی. زکوٰۃ آپ نے صحیح کیلکولیٹ کی یا نہیں کی، آپ ہی سے پوچھو گی. آپ پر حج فرض ہے یا نہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ سے پوچھو گی، کسی اور پہ آپ نہیں ڈال سکتے. اسی طرح شوہر کے متعلق، بچوں سے متعلق، ہمسایوں سے متعلق، باقی لوگوں سے متعلق، رعایا سے متعلق، شاگردوں سے متعلق یا اپنے ماتحت لوگوں سے متعلق جو ذمہ داری ہے آپ کی، وہ آپ ہی کی ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور آپ ان کو جو دے رہے ہیں وہ واقعی وہی دے رہے ہیں جو آپ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ کو دینا چاہیے. کوئی آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، آپ خانہ پوری جتنی مرضی کر لیں، جتنی چاہے رپورٹس بھر کے رکھ لیں کہ یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کسی کام کو صحیح کیا ہے یا نہیں کیا، آپ نے اس میں سستی کی یا نہیں. تو اسلام میں ذمہ داری کا احساس انسان کے اندر پیدا کیا جاتا ہے، اور اس کی جواب دہی اسے اللہ کے سامنے کرنی ہے. انسان بندوں کو بے وقوف بنا سکتا ہے، بندوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، بندوں کو خاموش کر سکتا ہے، بندوں کو راضی کر سکتا ہے، بندوں کو چپ کرا سکتا ہے، لیکن اپنے اندر کو نہیں چپ کرا سکتا. اور اللہ کے ہاں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ مجھ سے نہیں پوچھیں. لہذا ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر ایک کو ذمہ داری بیرونی دباؤ نہیں، اندرونی احساس کے تحت ادا کرنی. اس بات کو نوٹ کر لیجیے، ہر ایک کو ذمہ داری بیرونی دباؤ نہیں، اندرونی احساس کے تحت ادا کرنی. خود اپنے اوپر حساب کرنے والے بنے، خود ذمہ دار بنے. اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال. ایک مرتبہ احنف بن قیس ایک عراقی وفد کے ساتھ حضرت عمر سے ملاقات کے لیے آئے. جب حضرت عمر کے پاس پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بیت المال کے اونٹوں میں سے
ایک اونٹ کے جسم کی مالش کر رہے تھے کہ اس کو شاید خارش کی بیماری تھی، اور اس میں کھپ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. تو یہ وقت جو آیا تو ان میں سے کسی نے کہا کہ آپ کسی غلام کو کہہ دیتے، آپ خود کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے ایو عبد اعبد منی، ایو عبد کون سا غلام، اعبد زیادہ غلام ہو سکتا ہے، منی مجھ سے بڑھ کر غلام کون ہے؟ وہ امیر ہیں، امیر المومنین ہیں، ہزاروں میل پر پھیلی ہوئی ہے ان کی سلطنت، اور عاجزی آپ دیکھیے کہ ایو عبد اعبد منی، مجھ سے بڑھ کر غلام کون، مجھ سے بڑھ کر عاجزی کس میں ہونی چاہیے. یہ میری ذمہ داری، یہ مجھ کو کرنا ہے، خواہ چھوٹا کام ہو یا بڑا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں عام طور پر جس کو کوئی عہدہ ملا، ذمہ داری ملی، وہ گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہو گیا. لیکن تاریخ میں واحد ایگزمپشن صحابہ کرام کی ہے کہ جن کو دنیاوی اعتبار سے بڑا عہدہ بھی ملا تو ان کے اندر کوئی غرور اور تکبر پیدا ہی نہیں ہوا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، خلیفہ بننے کے بعد بھی وہ بکریاں دو رہے ہیں، وہ جن لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی کر رہے ہیں، ان کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کہ اب تو ہم خلیفہ بن گئے اور اب ہمارا رینک بلند ہو گیا اور اب ہم دوسرے لوگوں سے کہیں بڑھ کے آگے نکل گئے ہیں. کیونکہ ان کو ہمیشہ اس بات کا احساس رہتا تھا کہ ہم بندے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت نام ہے بندگی کا، عاجزی کا، الخضوع والتذلل. اور بندہ مومن کی زندگی میں تو ہر کام جو اللہ کی مرضی کا ہو، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا، وہ بھی عبادت ہے اور کسی کی بھی شان کے خلاف نہیں، نہ کوئی چھوٹا کام اور نہ کوئی بڑا کام. یہ الگ بات ہے کہ تقسیم کار میں کسی کے حصے میں ایک کام آ گیا تو کسی کے دوسرا آ گیا، ورنہ کوئی بھی کام بظاہر دیکھنے میں وہ ایک اونٹ کے خارش کا علاج کرنا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی چھوٹا نہیں، کیونکہ اجر کے اعتبار سے، ذمہ داری کو پورا کرنے کے اعتبار سے وہ بہت بڑا کام ہے. انہوں نے کبھی اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو عیب نہیں سمجھا تھا، برا نہیں جانا تھا، شان کے خلاف نہیں سمجھا تھا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے باقی لوگ بھی، خواہ مسلمان ہیں یا نہیں، وہ ان خلفاء کی مثالیں دیتے ہیں. مثلا مہاتما گاندھی کو جب 1937 میں انڈیا میں کانگریس کو وزارت ملی تو اس نے خطاب کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ کرشن اور رام چندر کا حوالہ میں نہیں دے سکتا سادگی کے لیے، کیونکہ وہ تاریخی شخصیات نہیں، ہاں ابو بکر اور عمر کا حوالہ دے سکتا ہوں. ان کے طریقے زندگی کو اپناؤ، کیونکہ انہیں دنیا کی بڑی سلطنتوں پر حکومت کرنے کا موقع ملا، لیکن وہ سب سے زیادہ مفلس زندگی بسر کر کے گئے. یعنی اتنے ریسورسز کے مالک ہونے کے باوجود بھی وہ فقیروں کی طرح زندگی بسر کر کے گئے. انہوں نے کبھی بھی کسی حکومت یا عہدے کو اپنی شان کا ذریعہ نہیں بنایا کہ یہ ہماری شان کی چیز ہے. اس کو کیا سمجھا؟ یہ تو ذمہ داری ہے، یہ شان و شوکت کا ذریعہ نہیں، یہ تو ذمہ داری ہے. وہ عوام کی خدمت کے جذبے سے سرشار تھے، اس لیے وہ کامیاب تھے. کہیں بھی گھمنڈ نہیں آیا ان کے اندر.